ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ ڈاکٹر دانش حاضر ہے۔ آج ہمارے پاس ایک ایکسکلوسیو مہمان ہیں، ان کے ساتھ چند اہم ایشوز ہیں، ان پہ ہم بات کریں گے۔ رانا ثناء اللہ معاون خصوصی برائے سیاسی امور وزیر اعظم، ایک بڑا نام، سابق وفاقی وزیر داخلہ بھی آپ رہے ہیں اور کئی اہم پوسٹوں میں بھی رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی جی۔ اچھا سر، پہلا ہی سوال میرا یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں سر، بہت زیادہ اس میں چگومیاں ابھی تک ہے، حالانکہ فیصلہ ہو گیا، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت جو 2 درجن سے زیادہ آپ کے کابینہ میں منسٹرز، اسٹیٹ منسٹرز یا معاون خصوصی مشیر، ان کی جو شمولیت ہوئی ہے، آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ 1 سال بعد اتنی بڑی تعداد میں شمولیت کی کیا وجوہات ہے؟ ایک، اور دوسرا کہ پاکستان ابھی معاشی بحران سے نکلا نہیں ہے، معیشت کا بڑا بوجھ ہے، تو ان کے اس شمولیت سے پاکستان کے خزانے پہ بڑا بوجھ ہوگا، کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، پہلے میں بات یہیں سے شروع کر لیتا ہوں کہ جو خزانے پہ بوجھ والی بات ہے یہ بالکل ایک پراپیگنڈا ہے اور ایک ایسا بیانیہ جو کہ جمہوریت کے خلاف، سیاستدانوں کے خلاف جو ہے وہ ایک مخصوص ٹولہ جو اس ملک میں کبھی بھی جو ہے وہ عوام یا عوام کے نمائندوں کے حق میں نہیں رہا، اور جس کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کو بدنام کیا جائے ان حوالوں سے، تو یہ اس پروپیگنڈے کا شاخسانہ ہے۔ ورنہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا اگر سالانہ بجٹ جو ہے وہ کوئی 70-80 ارب یا اس سے بھی زیادہ، بعض کابینہ کے ڈویژنز ایسے ہیں کہ جن کا بجٹ جو ہے وہ کئی 100 بلین میں ہے، تو وہاں پہ جو ایک منسٹر یا ایک اسٹیٹ منسٹر ہے اس کا چند لاکھ کا جو خرچہ ہے، اس سے کون سا جو ہے وہ معاشی بوجھ پڑ جائے گا اس کے اوپر کہ اس سے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ یا وہ ڈویژن جو ہے وہ ڈوب جائے گا۔ یہ بالکل غلط چیز ہے، اور اگر میں اب یہاں پہ کسی اور کے اوپر تانا زنی نہیں کرنا چاہتا کہ بعض جو حکومتی لیول کے اوپر جو مختلف ہمارے جو ایک تو ہمارا مقننہ پارلیمنٹ ہے، اور پارلیمنٹ سے متعلقہ جو حکومتی ادارے ہیں، اس کے علاوہ بھی جو دوسرے ادارے ہیں، وہاں پہ اگر آپ ان چیزوں کا حساب شروع کریں تو میرا خیال ہے کہ 3 وزیر جو ہیں ان کے پرکس اینڈ پریولیجز جو ہیں وہ ایک اعلیٰ منصب پہ فائز کسی بڑے آفیسر کے، میں آپ اسپیسیفک نشاندہی نہیں کرتا، جائے گا اس کے برابر ہوں گے۔ تو اس لیے یہ پراپیگنڈا جو ہے یہ تو درست نہیں ہے۔ رہی بات یہ کہ اتنی بڑی تعداد، لیکن سر یہ دیکھیں نا، اگر ایک منسٹرز کو آپ لیتے ہیں تو اس کی تنخواہ، اس کی جو مراعاتیں ہیں، اس کا جانا آنا، اس کا ٹریولنگ، اس کے بعد اس کا اسٹاف، اس کی پروٹوکولز، اس کی گاڑی، اس کا پیٹرول، وہ ساری چیزیں ظاہر ہے پھر مینیج کرنی پڑتی ہے۔ تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ جو آپ کی کابینہ تھی، جو شارٹ کابینہ تھی، اور اس نے اپنی کارکردگی بھی دکھائی ہے، 1 سال کے اندر معیشت بہتر ڈگر میں آئی ہے، تو یہ جو ایک فوج در فوج، کیا یہ کسی مثلا یہ مجبوری تھی ان کو لینا، یا یہ یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورت تھی؟ نہیں، یہ ضرورت ہے نا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ میں ممبرز کی ایک تعداد ہے جو قانون اور آئین جو ہے وہ اس کا تعین کرتا ہے، سینٹ میں تعداد ہے، صوبائی اسمبلیوں میں تعداد ہے، اسی طرح سے کیبنٹ جو ہے، کیبنٹ کی بھی تعداد جو ہے وہ آئین اور قانون میں درج ہے، اور اگر گورنمنٹ نے یا پرائم منسٹر نے پہلے اپنی کیبنٹ کو چھوٹا رکھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا
کہ میں اس میں اضافہ جو ہے وہ آفٹر 100 ڈیز کروں گا. وہ 100 ڈیز جو تھے وہ پھر 6 ماہ پہ آ گئے, 6 ماہ سے پھر آگے جو ہے وہ 1 سال پہ آ گئے. تو اب جتنے ڈویژن ہیں آپ کے, یا جتنے آپ کو پارلیمنٹ کا 11% آپ کو الاؤ ہے کہ آپ یہ منسٹرز کیبنٹ لے سکتے ہیں, یہ ود ان دیٹ نمبر ہے. اگر اس سے اگر ابو ہے تو بالکل آپ اس کے اوپر اعتراض جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں. یہ نمبر جو ہے وہ اس لمٹ کے اندر ہے. ٹھیک ہے, چلیں ہم تو اس پہ بات کر رہے تھے جو آپ نے کلیئر بھی کر دیا ایکچولی معیشت کے حوالے سے. اب میں جو سوال آپ سے کرنے چاہ رہا ہوں سر, یہ بتائیں 25 کروڑ عوام ہے, یہ ایشو بھی بہت چل رہا ہے, بہت اہم ہے, آج کل بہت ڈسکس ہو رہا ہے. میں آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہتا ہوں. 25 کروڑ پاکستانیوں میں ہم اس قابل رہ گئے ہیں کہ ہم ایک نیزے میں صرف گولڈ میڈل حاصل کریں یا کارکردگی دکھائیں. ہمارا ہاکی تباہ, ہماری اسکواش تباہ, ہمارا کرکٹ تباہ ہو گیا سر. کیوں سر؟ وہ اس لیے تباہ ہو گئے ہیں کہ ان کا انتظام و انصرام چلانے کے لیے ہم نے جس طرح سے ملک میں جو ہے وہ اعلیٰ سطح پہ بھی ہم ابھی تک جو ہے وہ اس تنازع کا شکار ہیں کہ ہماری جمہوریت جو ہے وہ کیسی ہوگی, کس طرح سے ہوگی. ہمارے الیکشنز ہوتے ہیں تو ان کے اوپر بھی ہمارا جو ہے وہ ایک جھگڑا رہتا ہے. اور جب سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں, اب اس بات کو بھی کوئی 25-30 سال ہو گئے ہیں, تو مجھے تو کوئی الیکشن ایسا نظر نہیں آیا کہ جس کے بعد ہارنے والوں نے کہا ہو کہ جی بالکل ہم رزلٹ سے متفق ہیں. جو جیت جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی ان جیسا الیکشن ہوا کبھی نہیں ہے. جو ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. اسی طرح سے ہمارے دوسرے اداروں کی بھی صورتحال جو ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے. اور جسے کہتے ہیں نا کہ یعنی ایک تسلسل جو ہے وہ ہی کسی چیز کو جو ہے وہ نکھار دیتا ہے. کچھ عرصے کے بعد چیزیں جو ہیں وہ ڈھنگ سے ریگولیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جب ہمارے ہر دوسرے سال, ہر سال بعد کوئی نہ کوئی آگے پیچھے ہوتا رہے گا تو اس سے جو ہے وہ پھر خرابی ہوتی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پوری قوم کے سامنے ہیں, ہم سب کے سامنے ہیں. ان کو اگر ہم ٹھیک نہیں کریں گے, ان کا احساس نہیں کریں گے, تو پھر ہم کل کو کہیں گے کہ جی ہماری سپورٹس جو ہے وہ ان کا کوئی حال نہیں ہے. تو پھر اس کو کہنے سے تو یہ سر آپ وزیر اعظم کے مشیر ہیں, اور بڑی زبردست بات کی ہے سر ابھی آپ نے, بالکل آپ نے کھول کے رکھ دیا ہے. تو سر ابھی میں وزیر اعظم کی ایک اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جس کی کارکردگی اچھی ہوگی اس کو بونس بھی ملے گا, ترقی بھی ملے گی. لیکن انہوں نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ جس کی کارکردگی خراب ہوگی اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا. ایک طرف اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرکٹ بورڈ کی اتھارٹیز کا اختیار وزیر اعظم کے پاس ہے, اور کرکٹ بورڈ میں اربوں روپے موجود ہیں. تو میرا ایک سوال ہوگا سر, جب کرکٹ جس سے پاکستانیوں کا دل, پاکستانیوں کا ذہن سب کچھ لگا ہوا ہے, اور یہ ایک بہت ہی اہم کھیل ہے جو ماضی میں پاکستان کے کھلاڑیوں نے پاکستان کا نام اونچا کیا, اب مینجمنٹ سے لے کر کھلاڑی تک ان کی کارکردگی, ان کی صلاحیت, ان کی ناکامی شو کر رہی ہے, تو وزیر اعظم کا اختیار بھی تو ہے نا سر کہ وہ اپنا ایکشن لیں. دیکھیں میں اس کا جواب اس طرح سے دوں گا کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ اپنی کسی یعنی بیماری یا اسے کوئی ہارٹ اٹیک ہو جائے یا اس کو کوئی ایسا معاملہ ہو جائے, ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ ICU میں ہو, تو سب سے پہلے اس کے جو معالج ہیں یا جو لوگ اس کی زندگی کے خیر خواہ ہیں, تو وہ سب سے پہلے تو یہ کوشش کریں گے نا کہ وہ بچ جائے, اس کی زندگی جو ہے وہ محفوظ ہو. اس کے بعد پھر وہ دیکھیں گے کہ جناب جو باقی اس کے زندگی کی ضروریات اور لوازمات ہیں ان کے لیے کس طرح سے جو ہے وہ ہم نے انتظامات کرنے ہیں.
معاملہ یہ ہے کہ ملک اس وقت جس صورتحال سے دو چار ہے، اس صورتحال میں آپ کے علم میں ہے کہ ابھی 1 سال پہلے ہم ایسی پوزیشن میں تھے کہ ہم خدا نخواستہ ڈیفالٹ کرنے جا رہے تھے، اور یہ بات ہم نہیں، پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ یہ اکنامیکلی جو ہے وہ ان کا سروائیول جو ہے وہ مشکل ہے۔ IMF جو ہے وہ ہماری قسطیں روک کے کھڑا تھا۔ تو وزیر اعظم جو ہے وہ اب اس ملک کی جو بنیادی طور پہ جو سروائیول کی جو جنگ ہے اس کو لڑے، یا ہاکی کے گراؤنڈ میں آگے بیٹھ جائے کہ جی ہاکی میں ہم نے گولڈ میڈل لینا ہے، اور سب سے اس قوم کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم ہاکی میں جو ہے وہ گولڈ میڈل لے کے آئیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ وزیر اعظم اور حکومت جن چیزوں میں اس وقت انوالو ہے، اور جتنی محنت اور جتنی مشقت جو ہے وہ پورے 1 سال میں وزیر اعظم نے ذاتی طور پہ بھی کی ہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں انہوں نے بھی کی ہے، تو وہ کوئی کم نہیں ہے۔ باقی چیزیں جو ہیں وہ جو آدمی جس جگہ سر قانون اور آئین کی طرف، میں آئین اور قانون پہ جاؤں گا، رانا صاحب یہاں کرنی چاہیے، بالکل ذمہ داری نبھانی چاہیے، لیکن سر میں یہ پوچھوں کہ جو ڈاکٹر صاحب ہر بات کو اگر گھما کے ہم وزیر اعظم پہ لے آئیں گے کہ جی وزیر اعظم نے کیا کیا ہے، وزیر اعظم کیا کرے گا، تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ بات کو کوئی درست نہیں ہوگی۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر، میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ جو وزیر اعظم ناقص کارکردگی پہ DGFIA کو ہٹا سکتا ہے، کسی سیکٹریز کو ہٹا سکتا ہے، ٹھیک ہے سر، بہت سے اور ایسے فیصلے کر سکتا ہے اداروں میں، نہیں DGFIA کو بھی آپ کے علم میں ہے کہ وہ جو حادثے ہوئے ہیں اور مسلسل ہوئے ہیں، یعنی ایک کشتی ڈوبی ہے، اس کے بعد پھر دوسری ڈوبی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا حادثہ ہوا ہے، اس میں کافی ٹائم لگا ہے، کوئی تقریباً 4-6 مہینے لگے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک ہائی پاورڈ انکوائری کمیٹی بیٹھی ہے، اس کمیٹی نے جو ہے وہ انکوائری کی ہے، اور انکوائری کے بعد پھر جا کے جو اس کی ریکمنڈیشنز تھیں اس کے مطابق جو ہے وہ کسی کے خلاف جو بھی ایکشن ہوا ہے وہ ہوا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہوا کہ وزیر اعظم کو میڈیا سے خبر ملی کہ جی یہ واقعہ ہو گیا اور انہوں نے اسی لمحے جو ہے وہ لوگوں کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لے لیا ہو۔ اب یہ جو مسئلہ آپ بات کر رہے ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں ٹیم جو ہے وہ اس کا ہارنا جو ہے وہ ناقص کارکردگی تو ضرور ہے، لیکن یہ جرم تو نہیں ہے۔ اب کسی کھلاڑی کو آپ ہارنے کے جرم میں کوئی سزا تو نہیں دے سکتے، ہاں آپ اس ناقص کارکردگی کی وجوہات کا جائزہ لے کے انہیں ختم کر سکتے ہیں تاکہ آئندہ جو ہے وہ کارکردگی بہتر ہو، پلیئرز اچھے ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب یہ آنن فانن یہ دیکھیں، یہ بگڑتے بھی ان کو کوئی 2 4 5 10 سال لگے ہیں، تو اب ان کو سدھارنے کے لیے ایک ایسی پالیسی جو کہ ان ساری چیزوں کو کور کرے اسے لانے میں کچھ ٹائم لگے گا، اور یقیناً پرائم منسٹر جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بہتر طریقہ کار اپنائیں گے، اور اس کے نتیجے میں اگر کسی کو کی سزا جزا کا فیصلہ ہوا وہ بھی ہوگا، اور ان پالیسیز کو بہتر کر کے ریفائن کر کے نافذ کرنے کی بات ہوئی تو وہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ضرور سر۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ ملک میں اس وقت دہشت گردی جو ہے وہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، بہت تیزی سے آ گیا ہے، آپ وزیر داخلہ بھی رہے ہیں، آپ ان چیزوں سے مجھ سے زیادہ بہتر واقف ہیں کہ کیا وجوہات ہے کہ پاکستان میں اس وقت بہت تیزی سے دہشت گردی ہو رہی ہے، روزانہ کی بیسس پہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور افواج پاکستان اس سے نمٹ رہی ہے، شہادتیں دے رہی ہیں، عام پاکستانی بھی شہادت دے رہا ہے۔ کہاں آپ سمجھتے ہیں غلطی ہے، کہاں آپ سمجھتے ہیں کوتاہی ہے، یا اس دہشت گردی کا جو تیزی سے پھیل رہی ہے اس کی کیا وجوہات سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اس کی وجہ، اس کی کوتاہی، اس کی ذمہ داری جہاں پہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں نا وہاں پہ نہیں ہے۔ یہ ہم پولیٹیکلی جو ہے وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ جو ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں نا، یہ درست روش نہیں ہے۔
یہ درست قومی رویہ نہیں ہے. کوئی جو ہے وہ نعرہ لگاتا ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے فلاں چیز ہے. ہم اپنے مخالفین کو کہہ دیتے ہیں کہ جی انہوں نے جو ہے وہ یہ ساری دہشت گردی میں جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالا ہے اور انہوں نے یہ کیا ہے. وہ ہمیں کہہ دیتے ہیں اور ذمہ داری کا ہم ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ ملبہ ڈالنے کی جو ہے ہر وقت کوشش کرتے ہیں. دیکھیں یہ رویہ بھی غلط ہے اور یہ بات میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس دہشت گردی کے پیچھے جو ہے وہ ہمارا ازلی دشمن ملک جس نے ہمارا وجود ہی تسلیم نہیں کیا وہ ہے. اس کی جو انٹیلیجنس ایجنسی رہا ہے وہ ہے. اس کے بعد افغانستان میں جو حکومت قائم ہوئی ہے افغان طالبان کی، وہ بھلے ہمارے وجود کے درپے نہ ہو لیکن ان کی ایک اپنی سوچ اور ایک اپنی ان کی جو ہے وہ اپنا اسٹریٹجی ہے. اس کے تحت وہاں پہ جو ٹی ٹی پی یا فتنہ خوارج جو ہے وہ وہاں پہ شیلٹر میں بیٹھے ہیں. وہاں پہ انہیں جو ہے وہ یہ سہولت یا یہ یعنی موقع حاصل ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے وہ تیاری کر کے جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ ہمارے دشمن ملک سے مدد حاصل کریں، اسلحہ حاصل کریں، فنڈز حاصل کریں اور اس کے بعد پھر لوگوں کو گمراہ کر کے جو ہے وہ جن میں سے اکثر تعداد جو ہے وہ انہی لوگوں کی ہے جو ہمارے ملک سے تعلق رکھتے ہیں یا ہمارے جو ہے ہم میں سے ہیں، تو ان کو بھیجیں اور وہ یہاں پہ آ کے یہ دہشت گردی کے جو ہے وہ واقعات کریں. اس میں افغانستان کے باشندے بھی جو ہے وہ ڈنٹیفائی ہوئے. تو اصل وجہ تو یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے اس کی جو ایجنسیز ہیں وہ اس دہشت گردی کے درپے ہے. پاکستان دشمن قوتیں جو ہے وہ اس دہشت گردی کے درپے ہے. افغانستان کی حکومت اور وہاں پہ جو حالات ہیں وہ ان دہشت گردوں کے لیے جو ہے وہ فیورٹ ہیں، وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اور ہماری فورسز، ہماری مسلح افواج جو ہیں وہ بڑی دلیری کے ساتھ جو ہے اور بڑے کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ سیکریفائز بھی دے رہے ہیں، جانوں کے نذرانے بھی پیش کر رہے ہیں، مقابلہ بھی کر رہے ہیں. اور کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ یہ دہشت گرد جو ہے وہ کبھی کامیاب ہوں گے. یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. یہ اس قسم کی بزدلانہ کارروائیاں کرتے ہیں. لیکن سر اب یہاں پر سوال یہ آتا ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کے وجود کو نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں کبھی نہیں آ سکیں گے. رانا صاحب یہاں روکوں گا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی رانا صاحب، دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو فوج اپنا کام کر رہی ہے لیکن حکومت کی گورننس کا بھی معاملہ ہوتا ہے. جو لوگ اہم ترین ان پوزیشنز پہ بیٹھے ہیں، آپ بھی رہے ہیں وزیر داخلہ، بہت سارے اور لوگ بھی رہے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے اب اپنے اتحادی بلاول بھٹو، پیپلز پارٹی کے اہم ترین لوگ دہشت گردی کے معاملے میں موجودہ حکومت کی گورننس کے حوالے سے بڑے سوالات اٹھا رہے ہیں کہ ان کی بڑی ناکامی ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے سر؟ نہیں دیکھیں، وہ سوالات جو اٹھائے جا رہے ہیں ان سوالات میں میں اس بات کو نہیں مانتا کہ اگر میں اپنے کسی سیاسی مخالف کو کہوں کہ جی وہ دہشت گردوں سے ملا ہوا ہے اور وہ دہشت گردی کروا رہا ہے، ہاں اس کی جو ذمہ داری ہے، مثال کے طور پہ کے پی کے کی گورنمنٹ جو ہے، میں کے پی کے کی گورنمنٹ میں موجود جو لوگ ہیں یا جو جماعت ہے یا ایون علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، میں اس بات پہ یقین نہیں رکھتا کہ وہ دہشت گردوں سے ملے ہوئے ہیں اور وہ دہشت گردی مل کے کروا رہے ہیں. لیکن ہاں میں بالکل اس بات پہ یقین بھی رکھتا ہوں اور میں اس بات کی ود آرگومنٹس جو ہے وہ اس کو ثابت کر سکتا ہوں کہ انہیں بطور چیف منسٹر، انہیں ایک صوبائی حکومت کے طور پہ جو ان کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں ان سے جو ہے وہ کوتاہی ہو رہی ہے. وہ کے پی کے کی پولیس کو جس طرح سے منظم کرنا، لیڈرشپ رول دینا
اور ان کو آپریٹو کرنا جو ہے وہ ضروری ہے اس مقصد کے لیے کہ وہ لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کر سکے، اس میں وہ ابھی تک ناکام بھی ہیں اور ان کی وہ توجہ بھی نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ اسی طرح جو سی ٹی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے، اچھا سر، وزارت داخلہ، جی مرکزی وزارت داخلہ کا کیا رول ہے سر؟ ان کی کتنی ذمہ داری ہے سر؟ وزارت داخلہ کا کوئی رول نہیں ہے پولیس کو منظم کرنے اور متحرک کرنے میں، اس کا کوئی رول نہیں ہے۔ پولیس کو منظم اور متحرک جو ہے وہ صوبائی حکومت نے کرنا ہے۔ اس کے بعد آگے سی ٹی ڈی جو ہے، اگر سی ٹی ڈی اتنا اچھا کام جو ہے وہ پنجاب میں کر سکتی ہے، اور پنجاب میں اللہ کے فضل سے انہوں نے جو ہے وہ ابھی تک، اور اللہ کرے کہ یہ آگے بھی اسی طرح سے رہے، انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے، تو کے پی کے کی سی ٹی ڈی کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ اس لیے نہیں کر سکتی کہ ان کا وہاں پہ حال ہی کوئی نہیں ہے۔ ان کے پاس نہ کوئی گاڑی ہے، نہ کوئی اسلحہ ہے، نہ کوئی تھانہ ہے، نہ کوئی بلڈنگ ہے، نہ کوئی حوالات ہے، کرائے کی بلڈنگوں میں وہ دھکے کھاتے پھر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ جن لوگوں کی ذمہ داری ہے ان کو کرنی چاہیے۔ رہی بات وزارت داخلہ کی، تو دیکھیں وزارت داخلہ کے پاس جو فیڈرل فورسز ہیں، مثال کے طور پہ مسلح افواج جو ہے وہ فیڈرل فورس ہے، ایف سی جو ہے وہ فیڈرل فورس ہے، رینجرز فیڈرل فورس ہے، تو ان فورسز میں کوئی ایز سچ کمی نہیں ہے۔ ان کے پاس سامان بھی موجود ہے اور ان کی کارکردگی بھی کافی حد تک، چلیں اگر میں ایکسیلنٹ نہ کہوں تو مناسب حد تک ان کی کارکردگی ٹھیک ہے، اور وہ اپنا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ لیکن صوبائی سطح پہ پولیس اور سی ٹی ڈی کا جو کردار ہے اس میں کافی جو ہے وہ بہتری کی گنجائش ہے، اور اس کو جب تک پورا نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ہمیں ان چیزوں کا سامنا رہے گا۔ لیکن یہ دہشت گردی کی کارروائیاں جو ہیں، یہ کارروائیاں یہ اس ملک کے وجود کو، یہ ملک کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں، یہ لوگوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، یہ ہمیں پریشان کر سکتی ہیں۔ لیکن یہ بات کہ یہ وجود کہ ان کارروائیوں سے جو ہے وہ یہ اس ملک کے وجود کو جو ہے وہ خطرے میں ڈال دیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کسی ایک چپے کے اوپر بھی، ایک گلی کے اوپر بھی ان دہشت گردوں کی عملداری نہیں ہے۔ ایوری جگہ جو ہے ہر جگہ پہ اسٹیٹ کی رٹ ہے۔ یہ ٹھیک ہے، یہ پہاڑوں سے اترتے ہیں، آگے سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی گاڑی آ رہی ہے آگے سے، اسے روکا آگے پیچھے دیکھ کے کہ ان کے ساتھ کوئی سیکورٹی فورس نہیں ہے یا سیکورٹی کا انتظام نہیں ہے، لوگوں کو نیچے اتار کے ان کو قتل کر دیا، گولیاں مار دی۔ تو یہ کہاں کی جو ہے وہ نہیں سر، میں بالکل آپ کی بات سے متفق ہوں، لیکن سر اس قسم کی دہشت گردی سیدھا جرم ہے، یہ مجرم ہے۔ خود وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دہشت گردی جو ہے وہ سرمایہ کاری میں، معیشت میں، دوسرے اچھے کاموں میں حرج ڈال رہی ہے، تو دہشت گردی کو تو خاتمہ ہونا چاہیے۔ فوج اپنا کردار ادا کر رہی ہے، آپ نے پروونشل گورنمنٹ کا ذکر کیا، ظاہر ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں رول ادا کرتی ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے اجلاس ہوتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، مختلف جگہوں پر مختلف اقدامات ہوتے ہیں، پلاننگ ہوتی ہے، پالیسیز ہوتی ہے، اس کی ہمیں کمی نظر آ رہی ہے۔ اب سر ایک بات بتائیے ہمیں، اور آپ کے اپنے ایڈمنسٹریٹو یعنی آپ کے اپنے اتحادی یہ سوال اٹھا رہے ہیں، سب سے بڑے اتحادی ہیں سر۔ اب میں اتحادیوں کے ایک اور سوال پہ آتا ہوں سر۔ اب تو بلاول بھٹو کے ساتھ جناب زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت جو مسلم لیگ نون کی ہے وہ ہمارے معاہدے کی پاسداری نہیں کر رہی ہے، شکایت کر رہے ہیں کہ یہ زیادتی ہے، اور کافی بڑی شکایت پیپلز پارٹی پنجاب کی طرف سے آ رہی ہے کہ انہیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، پولیٹیکل اسپیس نہیں مل رہا ہے، انتظامی معاملات پر دشواری ہے۔ پھر وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی آپ نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے مرکز پہ ساری ذمہ داری ڈال دی ہے، کیا کہیں گے سر؟ نہیں ٹھیک ہے، یہ جو اپنا روزمرہ کے انتظامی معاملات ہوتے ہیں اس پہ شکایت ہوتی ہے، ہمارے اپنے بندوں کو بھی ہوتی ہے، ہمیں بھی بعض اوقات ہوتی ہے، تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ یہ شکایات جو ہیں یہ انتظامی معاملات کی، یہ ہمارے ممبرز بھی کرتے ہیں، دوسرے جو پبلک لیڈرز ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کو جو ہے
تھوڑا حوصلہ دینے کے لیے، اپنی پوزیشن کو بہتر کرنے کے لیے، یہ ان کو ہم اپنی زبان میں سیاسی بیان کہتے ہیں، تو یہ سیاسی بیان جو ہیں وہ دینے پڑتے ہیں۔ اچھا، باقی تو ایگریمنٹ بھی تو ہوا ہے نا سر، کوئی ایگریمنٹ تو ہوا ہے، ریٹن وہ ریٹن ایگریمنٹ ہوا ہے، تو جی اس ایگریمنٹ کے اوپر عمل درآمد کے لیے ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس کمیٹی کے اجلاس ہوتے رہتے ہیں، مجھے بھی موقع ملتا ہے، میں اس کمیٹی میں کے ممبر کی حیثیت سے بیٹھتا ہوں۔ ہماری یہ پچھلے دنوں میٹنگ ہوئی تھی گورنر ہاؤس پنجاب میں، تو اس وقت جو ایشوز تھے وہ ان سب کے اوپر کوئی نہ کوئی ان کو ریزالو کرنے کے لیے جو ہے وہ طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا۔ تو اب بھی اگر جو ہوں گے وہ ان کے اوپر بھی بیٹھیں گے، اور یہ پرابلمز ہوتے ہیں، ریزالو بھی ہوتے رہتے ہیں، نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں، تو اس کے اوپر یہ اس طرح سے صورتحال چلتی رہتی ہے، یہ کوئی ایسی فکر مندی والی صورتحال نہیں ہے۔ نہیں بالکل نہیں ہے۔ اچھا سر، بڑا بیان ہے، مجھے ذرا اس کے اوپر تھوڑا سا چاہیے، اور وہ ہے گورنر پنجاب کا بڑا بیان۔ انہوں نے جو بیان دیا ہے سر کہ وزیر اعظم شپ بلاول بھٹو کے قریب ہے، 1-2 سال میں بلاول بھٹو وزیر اعظم بن جائیں گے۔ تو سر یہاں پر 2 چیز ہے جو سوال، کیونکہ اس کی نفی ہائر اتھارٹیز کی طرف سے کہیں نہیں آئی، خود بلاول بھٹو کے لیے بھی آصف علی زرداری نے کہا تھا کہ بس وہ وزیر اعظم ہیں، سمجھے بننے والے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی ہائر لیڈرشپ بھی اس کی نفی نہیں کرتی، اہم ترین لیڈر دبے لفظوں میں اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ گورنر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو سر آپ یہ بتائیں کہ کیا کوئی پارلیمنٹ کے اندر یہ طے ہوا ہے کہ 3 سال شہباز شریف وزیر اعظم رہیں گے اور 2 سال بلاول بھٹو وزیر اعظم رہیں گے؟ کوئی ایسا ایگریمنٹ ہے، یا ان کو کہیں سے کوئی ایشورنس ہے کہ اگلے 2 سال میں یہ وزیر اعظم بن جائیں گے، جو بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے؟ دیکھیں، اس قسم کی کوئی ایشورنس نہیں ہے، اور اس قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی، کہیں پہ طے نہیں ہوئی۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ ایک نیشنل پارٹی کے سربراہ ہیں، اور ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ اپنے اقتدار کے لیے جو ہے وہ سٹرگل کرتی ہے۔ پی ٹی آئی اگر سٹرگل کر رہی ہے تو وہ اسی لیے کر رہی ہے کہ وہ اگر برس اقتدار آتی ہے تو وہ اپنے سربراہ عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنائے گی۔ جب وہ پہلے آئے تو انہوں نے وزیر اعظم بنایا۔ پی ایم ایل این جو ہے، پی ایم ایل این بھی اگر جو ہے وہ طاقت میں آئی ہے تو انہوں نے اپنی لیڈرشپ میں سے میاں شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا ہے۔ کل کو اگر ہمیں دوبارہ موقع ملتا ہے تو ہم اپنی لیڈرشپ میں سے ہی کسی کو وزیر اعظم بنائیں گے۔ وہ لیڈرشپ میں سے کوئی بھی کہہ سکتا ہے، مریم نواز یہ بات سوچ سکتی ہیں، یا وہ اگر کسی جگہ پہ کہنا چاہیں تو وہ کہہ سکتی ہیں کہ جی میں کل کو ملک کی وزیر اعظم جو ہے وہ بنوں گی۔ تو اسی طرح سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اس خواہش کو رکھنے، اس کے لیے جدوجہد کرنے، اور ان کی پارٹی کو اس معاملے میں ان کے لیے راستہ ہموار کرنے کی جو پوری آزادی ہے انہیں کرنا چاہیے ایک سیاسی جماعت کے طور پہ۔ اور اگر کل کو ان کو اکثریت حاصل ہو جاتی ہے تو بنے وزیر اعظم وہ، اور پیپلز پارٹی اور کس کو بنائے گی؟ انہیں کو بنائے گی۔ ٹھیک ہے سر، ابھی آسپا بھی سامنے آ رہی ہیں ماشاءاللہ۔ میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ انہیں بنا دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور کوئی ایسی ایشورنس بھی نہیں ہے۔ بس ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ یہ جو گرینڈ الائنس کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی، جے یو آئی، اپوزیشن کی جماعتیں، اس سے حکومت کیوں خائف ہے؟ جب مولانا فضل الرحمان صاحب کی تحریک انصاف سے ملاقات ہوتی ہے اس گرینڈ الائنس کے حوالے سے، وزیر اعظم مولانا صاحب کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ دوسرا، یہ اتحادی جو ہیں اپوزیشن کے، یہ کوئی کانفرنس کرتے ہیں جن میں اچھے خاصے اہم ترین سیاسی جماعتیں ہیں، تو حکومت جو ہے وہ سبوتاژ کر دیتی ہے ان کی کانفرنس کو۔ تو کیا آپ گرینڈ الائنس سے اپوزیشن کے خائف ہیں؟ جی بالکل ہم خائف نہیں ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف جانا جو ہے وہ ہمارے ساتھی رہے ہیں، اب بھی کوئی ہمارے دشمن نہیں ہے، اب بھی ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ ان کی طرف جانا ان کی عزت اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہے۔ گرینڈ الائنس اگر بنتا ہے تو بہت اچھی بات ہے،
تمام سیاسی جماعتیں اگر ایک جگہ پہ اکٹھی ہوتی ہیں جو اپوزیشن میں ہیں، تو جس طرح سے ہم بھی تو کولیشن گورنمنٹ ہے نا، ہم کوئی سنگل پارٹی گورنمنٹ تو نہیں ہے، ہمارے ساتھ بھی اور 6-7 پارٹیاں ہیں، تو اسی طرح سے اگر اپوزیشن جو ہے اس میں جو جماعتیں ہیں وہ اگر اپنا اتحاد بناتی ہیں تو اچھی بات ہے، ان کا ایک جامع اور ایک ان کا متفقہ موقف جو ہے وہ سامنے آئے گا، ہمیں ان کے ساتھ بات کرنا جو ہے وہ آسان ہوگا، معاملات کو سمجھانا، ریزالو کرنا جو ہے وہ آسان ہوگا۔ اور رہی بات کہ ہم نے خائف ہو کہ ان کی کسی میٹنگ کو یا کانفرنس کو سبوتاژ کیا، یہ بالکل غلط ہے، یہ الزام ہے، گورنمنٹ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا اور نہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایسی کسی کانفرنس یا میٹنگ سے خائف ہے۔ ہماری بات چیت جاری ہے، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ اچھا سر، کلیم ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ اس وقت تو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اور دوسری طرف JUI ہے مولانا فضل الرحمان کی، جو پاکستان کی سب سے بڑی اسٹریٹ پاورز ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان اتحاد ہو رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے جو میں آپ تک لانا چاہتا ہوں کہ اگر عمران خان اور مولانا فضل الرحمان کا اتحاد، جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ اب بہت ساری بادل چھٹ گئے ہیں، اگر ایک ایجنڈے پہ اتحاد ہو جاتا ہے، جو دونوں کا کلیم ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے اور اس کو فوری طور پر ختم کر کے الیکشن کرایا جائے، اگر یہ اتحاد ہو جاتا ہے اور یہ روڈ پہ آ جاتے ہیں تو سر حکومت کے لیے تو پریشانی ہو جائے گی بہت بڑی۔ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ احتجاج قانون اور آئین کے دائرے میں ہو تو بالکل ہونا چاہیے، مگر یہ کوئی اپنا جو ہے وہ کوئی ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے نا، جمہوری حکومت ہے، آئین کے تحت سبھی کو جو ہے وہ اپنا احتجاج کرنے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کی جو ہے وہ آزادی ہے، اور جمہوریت کا یہ حسن ہے کہ پروٹیسٹ کرنے کی جو ہے وہ آزادی ہے، لیکن قانون اور آئین کے مطابق اگر اپوزیشن یا اپوزیشن کا اتحاد جو ہے وہ اگر احتجاج کرتا ہے تو بالکل اسے ہمیں ویلکم کرنا چاہیے۔ اور رہی بات کہ یہ کوئی پہلی دفعہ ہونا ہے، 2013 کے الیکشن کے بعد آپ مجھے بتائیں کتنا احتجاج ہوا تھا، یہاں پہ کوئی تقریباً 126 دن دھرنا لگا رہا تھا، اس وقت کہا جا رہا تھا کہ یہ وہ کیا جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفس ROs کا الیکشن ہے، اس کے بعد 18 میں جو ہے یہ پھر وہ کیا تھا، بیٹھ گیا تھا جو RTS سسٹم کا جو ہے وہ الیکشن تھا، اب فارم 47 کے خلاف احتجاج ہے۔ تو یہ تو احتجاج جو ہے جو تو جس طرح سے میں نے پہلے ہی بھی عرض کیا کہ پاکستان کے ہر الیکشن کے بعد ہوتا ہے، کبھی ROs کے خلاف ہوتا ہے، کبھی RTS کے بیٹھنے پہ ہوتا ہے، کبھی فارم 47 پہ ہوتا ہے، یہ تو ہوتا رہے گا، لیکن اس احتجاج کو ہوتا رہے گا۔ اچھا سر، کس نے کرنا ہے؟ جی، سیاستدانوں نے کرنا ہے، سیاسی جماعتوں نے کرنا ہے، وہ بیٹھیں اور بیٹھ کے الیکشن کے لیے فول پروف انتظام بنائیں، رولز بنائیں، الیکشن کمیشن کو انڈیپینڈنٹ بنائیں۔ بہت اچھی بات کی سر آپ نے۔ اب میں سر ایک بہت ہی اہم بات کرنا چاہتا ہوں، سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ سر ہم یہ دیکھتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، دیکھتے ہیں، دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ جمہوریت کی جو اہم ترین اساس ہے وہ بلدیاتی نظام ہے۔ چیف الیکشن کمشنر یہ کہہ رہے ہیں کہ چاروں صوبائی حکومتیں بلدیاتی الیکشن نہیں کرانا چاہتی، کیوں سر؟ بہرحال اس پہ چیف الیکشن کمشنر کی یہ بات کسی حد تک درست ہے، یہ الیکشن ہونے چاہیے، مختلف وجوہات ہیں، مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملات جو ہیں، یعنی کچھ اور معاملات ارجنٹ جو ہیں ان کے آ جانے یا سرفیس ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں یہ آگے ہوتی رہی ہیں۔ PMLN نے ہمیشہ بلدیاتی الیکشن اور بلدیاتی قیادت کو جو ہے وہ بڑا لازمی جو ہے وہ سیاست کا حصہ، جمہوریت کا حصہ سمجھا ہے، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ پنجاب میں ہم جتنی جلد ہو سکے جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن کروائیں۔ اس کے لیے کام بھی ہو رہا ہے، غالباً پنجاب کی کیبنٹ نے جو ہے وہ لوکل باڈی ایکٹ جو ہے وہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ انہوں نے پاس کر کے اسمبلی میں بھیجا ہے،
تو جیسے ہی اس کے اوپر لیجسلیشن ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ جتنی جلد ممکن ہو سکے الیکشن کروائیں۔ اچھا سر، ایک بہت ہی اہم چیز جو کہ پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قابل عمل ہے، پاکستان میں نہیں ہوتا ہے۔ ایک وقت تھا کالا باغ ڈیم جو پاکستان کی اہم ضرورت تھی وہ نہیں بننے دیا گیا، پروپیگنڈے کی نظر ہوا اور صوبائیت کی نظر ہوا، آج ہم پانی کو ترس رہے ہیں۔ اب ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے ہائی لیول پر مختلف قسم کے تھنک ٹینکس ہیں، گول میز کانفرنس ہو رہی ہے اور پاکستان میں ایڈمنسٹریٹو صوبے کی بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں مزید 13 سے 15 صوبے ہونے چاہیے جو ملک کے لیے بہت ضروری ہے، عوام کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، ایڈمنسٹریشن یعنی ایڈمنسٹریٹو میئرز کو پیش نظر رکھتے ہوئے صوبے انڈیا نے بنائے ہیں، اور جو جیسے کہا جاتا ہے کہ غالباً انہوں نے سنس پارٹیشن کوئی تقریباً 12-13 صوبوں کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے بنائے ہیں 12-13 صوبے، تو وہ تو بننے چاہیے اور اس کے لیے ایک نیشنل کمیشن جو ہے وہ بنایا جانا چاہیے۔ وہ نیشنل کمیشن جو ہے وہ ان چیزوں کا جائزہ لے، یہ صرف تقریریں کرنے، ریزولوشن پاس کرنے سے نہیں بنیں گے اور نہ اس طرح سے بن سکتے ہیں۔ جو ان کا طریقہ کار ہے، ایک نیشنل کمیشن بنایا جائے، اگر صوبے جب بننے ہیں تو ان کے مالی مسائل اور وسائل کی تقسیم، پانی کی تقسیم، باؤنڈریز، باقی ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک بڑا لمبا مسئلہ ہے۔ ایک کنسنسس کے ساتھ نیشنل کمیشن بنے اور وہ نیشنل کمیشن جو ہے وہ پھر اس چیز کو جو ہے وہ سر انجام دے اور بعد میں جو پارلیمنٹ ہے اس کو جو ہے وہ پاس کرے۔ تو ہمارے تو ابھی دوسرے مسئلے ہی جو ہیں وہ حل نہیں ہو پا رہے ہیں، ان میں ہم جو ہے وہ ہم تو ابھی ڈیفالٹ سے جو ہے وہ نبردہ زباں ہیں، کرکٹ پہ ہم ماتم کنا ہیں، ہمارے تو ابھی ان مسئلوں سے ہم نہیں نکل پا رہے، تو اتنا بڑا معاملہ جو ہے اس کو ہم ابھی کہاں حل کر پائیں گے۔ لیکن بہرحال یہ کہاں حل کر پائیں گے سر، ظاہر ہے، لیکن یہ مسئلہ ہے اور حل ہونا چاہیے، آپ نے بھی کہا۔ اچھا سر، نواز شریف صاحب سنا ہے عید کے بعد دوبارہ ایکٹیو ہو رہے ہیں، عوامی رابطہ مہم شروع کرنے والے ہیں، لیکن لوگ کچھ سوال کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اس وقت مرکزی نون لیگ کی ہے، ان کے ایک طرف بھائی بیٹھے ہیں، دوسری طرف ان کی پنجاب کے سب سے بڑے صوبے میں ان کی بیٹی حکومت کر رہی ہیں، تو نواز شریف اب عوام میں کس بیانیے کے تحت آئیں گے سر؟ کون سا بیانیہ لے کے آئیں گے وہ؟ دیکھیں، میاں نواز شریف کا بیانیہ شروع سے ان کی سیاست جو ہے وہ ملک کی ترقی، خوشحالی، عام آدمی کے جو حالات ہیں ان میں بہتری لانے کی ہے۔ آپ 85 سے لے لیں اور اس کے بعد آپ 90 سے جب وہ وزیر اعظم بنے ہیں، انہوں نے اکانومی کو اوپن کیا، انہوں نے اکانومی میں ایسی اصلاحات لائیں کہ اس وقت لوگ باہر سے آ کے جو ہے وہ یہاں آ کے دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کس طرح سے جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ تو ان کی جو ایک بنیادی اپروچ ہے وہ تو اقتصادی صورتحال ہی ہے، وہ تو خوشحالی ہے اور ملک کے مضبوط دفاع کی ہے، امن و امان کی ہے، ہمسایوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ کرنے کی ہے۔ ایک چیز جو ہے وہ ہم مختلف وایوں سے جو ہے وہ 10 روپے کی چیز جو ہے وہ 100 روپے میں منگواتے ہیں، حالانکہ وہ اگر سیدھا ہم اپنے ارد گرد ٹریڈ کریں اور جنگ و جدل سے پرہیز کریں تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آسان ہو سکتی ہیں۔ تو ان کی تو یہی اپروچ ہے، اسی اپروچ کو انہوں نے ساری زندگی جو ہے اس کے لیے جدوجہد کی، جو انہیں بار بار جو ہے اس جدوجہد اور اس نظریے اور اس سوچ کی وجہ سے جو ہے وہ حکومتیں بھی گنوانی پڑی اور کئی دفعہ جو ہے انہیں مختلف جو ہے وہ یعنی وکٹمائزیشن کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا، ملک سے باہر دھکیلا گیا۔
تو ان کی تو وہی جو ہے وہ فلسفی، وہی سوچ ہے. پی ایم ایل این بھی بنیادی طور پہ اسی کے لیے اسٹرگل کر رہی ہے. اب اگر میاں لیکن سر ایک بیانیہ ہوتا ہے نا سر، ایک تو وہ بھی اسی چیز کو لے کے آگے بڑھ رہی ہیں. ایک سینٹنس کا بیانیہ ہوتا ہے سر، ایک سینٹنس کا بیانیہ ہوتا ہے سر. یہ تو چلیں ان کی فلسفی ہے، ان کی سوچ ہے، انہوں نے اس پہ کام کیا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن سر ہمیشہ ایک بیانیہ لے کے آدمی آتا ہے عوام میں، تو اس وقت ان کا بیانیہ کیا ہوگا سر؟ کیا ہمارا بیانیہ یہی ہے، عوام کی جو حال. جی ہمارا بیانیہ یہی ہے جو کہ ووٹ کو عزت دی جائے. یعنی ووٹ کو عزت دینے سے مراد یہ ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ ملک کا نظام ہے، اس کے تحت ملک کو جو ہے وہ چلایا جائے. اقتصادی طور پہ جو بس سر آ گیا آپ کا پوائنٹ آف ویو، آ گیا. وقت ختم ہوا چاہتا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب آپ نے بالکل کلیئر کر دیا، ووٹ کو عزت دو، یہ بیانیہ ہے، دوبارہ لے کے وہ آئیں گے. وقت ختم ہوا چاہتا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب تھے معاملے خصوصی برائے سیاسی امور وزیر اعظم. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.